مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم خداوند کے کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب میں جو 7 مہریں کھلی، پھر 7 نرسنگے پھونکے گئے اور 7 قہر کے پیالے، تو اب ہم پہنچے ہیں 7ویں مہر پر، اور یہ ہے مکاشفہ کی کتاب اس کے 8ویں باب میں۔ جب اس نے 7ویں مہر کھولی تو آدھ گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی، اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے۔ پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے، اور اس عود کا دھواں فرشتے کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا، اور فرشتے نے عود سوز کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی، اور گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں اور بنچال آیا۔ آمین۔ اب 7ویں مہر کھلنے پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ آسمان پر آدھ گھنٹے کی خاموشی، آدھے گھنٹے کی خاموشی، اور یہاں پر مقدسوں کی دعائیں آسمان پر پیش کی جا رہی ہیں، اور مقدسوں کی دعاؤں کا اعزاز، پہلا اعزاز یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کی خاموشی ہو گئی۔ جب آپ کسی کی بات سننا چاہتے ہیں تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ توجہ کرتے ہیں۔ اب جب مقدسوں کی دعائیں پیش کی جانے والی ہیں، مقدسوں کی التجائیں پیش کی جانے والی ہیں، تو آسمان پر مکمل سائلنٹ۔ جب جاپان میں ہیروشیما ناگاساکی پر بم گرائے گئے، آج بھی اس تاریخ کو جاپان میں ان لوگوں کے اعزاز میں جنہوں نے اپنی جان دی 3 منٹ کی خاموشی ہوتی ہے۔ یعنی زمین پر جن لوگوں نے جاپان کے لیے اپنی جان دی، ان کے اعزاز میں 3 منٹ کی خاموشی، لیکن مقدسوں کی دعاؤں کے اعزاز میں آسمان پر آدھے گھنٹے کی خاموشی۔ اور دوسرا اعزاز کہ 7 فرشتے کھڑے، اور پھر ایک اور فرشتہ جو سونے کا عود سوز لیے ہوئے، یعنی مقدسوں کی جو دعائیں ہیں وہ قربان گاہ پر چڑھائی جانے والی ہیں، تو سونے کے عود سوز میں، اور قربان گاہ بھی کوئی عام نہیں بلکہ لکھا ہے سنہری قربان گاہ ہے، یعنی قربان گاہ بھی سونے کی۔ ارے جن ایمانداروں کو دعا کرنے کا شوق ہے، خدا کی حضوری میں جھکنے کا شوق ہے، غور کریں ان کی دعاؤں کا اعزاز یہ ہے کہ ان کی دعائیں سننے کے لیے آسمان پر خاموشی ہو جاتی ہے، ان کی دعائیں پیش کرنے کے لیے سونے کا عود سوز دیا جاتا ہے، ان کی دعائیں قربان گاہ پر چڑھانے کے لیے سونے کی قربان گاہ پیش کی جاتی ہے، اور ان دعاؤں کے اعزاز میں سنہری قربان گاہ۔ تو میرے عزیزو، دعا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اپنی زندگی میں ایک کام ضرور کریں، کامل کوئی بھی نہیں ہے،
لیکن اتنا تو ہو جو دیکھنے کو آنکھیں دیتا ہے، سننے کو کان دیتا ہے، بولنے کو زبان دیتا ہے، کام کرنے کو ہاتھ دیتا ہے، چلنے کے لیے ٹانگیں دیتا ہے، اولاد کی برکت دیتا ہے، مکان کی برکت دیتا ہے۔ آسمان پر اس نے ہمارے لیے سورج چاند ستارے بنا دیے، آسمان سے بارش برساتا، زمین سے گندم اگاتا، اور خداوند یسوع مسیح نے زمین پر سے ہمارے لیے خوراک پیدا کی، اور زمین پر سے خوراک پیدا کی، اور ہماری روح کی نجات کے لیے اس نے اپنا بدن تک پیش کر دیا، اور اس نے کہا دیکھو میں زندگی کی روٹی ہوں۔ تو وہ روٹی ہمارے لیے توڑی گئی۔ جب اس کے بدن پر کوڑے لگائے جا رہے تھے تو بدن کے ٹکڑے دور دور جا کر گر رہے تھے، کیونکہ اس کوڑے کی 7 شاخیں ہوتی تھی، اور اس کے اندر وہ سونے کے، لوہے کے، چاندی کے ٹکڑے لگا دیتے تھے۔ جب وہ بدن میں مارتے تو بدن کو بوٹیاں نوچ لیتا تھا۔ تو کیسی ذات کے لیے ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ضرور اپنی زندگی میں دعا کو اہمیت دیں، سنجیدگی سے آج اپنے آپ سے سوال کریں، سنجیدگی سے، کہ مسیح نے کہا جب تو دعا کرے اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر۔ اپنے آپ سے آج پوچھیں کہ آپ واقعی روزانہ دروازہ بند کر کے، گھٹنے ٹیک کے اپنے خدا کی حضوری میں دعا کرتے ہیں، علیحدہ ہو کر دعا کرتے ہیں؟ خداوند آپ کو دعا کرنے کی زیادہ توفیق بخشے۔ اور اگر آپ پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس کا نوٹیفیکیشن ویڈیوز کا آپ کو ملتا رہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔